سرکانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ تاہر ناول کی نمبر 18 دن اپنی رفتار سے نہیں بلکہ پڑ لگا کے گزر گئے تھے، اور وہ دن بھی آ گیا جس کی سب تیاریاں کر رہے تھے، یعنی ولیمے کا دن۔ آئس اور ادا کا ذکر نہیں چھیڑا تھا کیونکہ ادا بہت کوشش کے بعد بھی سالار کے پاس نہیں جا پائی تھی اور نہ ہی کوئی بات کہہ سکی تھی، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ فیور دے گا اس کو، لیکن جب آئس نہیں لوٹا تو ایک طرح اس نے اس کے لیے آسانی کر دی اور وہ مطمئن ہوگی جب دولہا نہیں تھا تو وہ اس کے بدلو سے تو شادی نہیں کرتی، تب بھی وہ خوش ہوگی۔ اور یہ فنکشن صرف ایک ولیمے کی حد تک رہ گیا۔ آج ولیمے کی فنکشن تھا، گھر میں چہل پہل سی تھی، ہر شخص کام میں لگا تھا، جبکہ اریان اور اذان دونوں ہی لون میں ڈیکوریشن کروا رہے تھے۔ اذان کچھ دنوں سے کافی چپ تھا، یہ بات نوٹ تو سبھی کر رہے تھے، لیکن پھر اس کے پیپرز کی وجہ سے کچھ نہیں بولے کہ وہ پیپرز کی وجہ سے اگر سنجیدہ تھا تو 2 نفل پڑھ لینے چاہیے تھے سب کو ہی، کیونکہ وہ سنجیدہ کبھی ہوا جو نہیں تھا۔ دوسری طرف اریان کے دل کے دروازے ماہی کے لیے کھلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اب تک اسے اس کی آپی کے پاس نہیں لے کے گیا تھا کیونکہ گوہر نے اس پہ شک کی بنیاد پہ کیس کرنا چاہا تھا، لیکن وہ شخص جس نے ملک کے مشہور معروف بیرسٹر کو مات دی تھی، کیا وہ گوہر کو سنبھال نہیں سکتا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو تو کلیئر کر لیا تھا، لیکن ماہی کو باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا نہیں تھا نظر اس پہ جائے اور گوہر ان کے گھر کا رخ لے، کیونکہ ڈیڈ نے بھی اسے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اور ان کے پروفیشن میں سب سے بڑی کمزوری فیملی ہوتی ہے۔ اگر فیملی کو کچھ ہوتا تو اچھا نہ ہوتا، تبھی اسے رکنا پڑا، لیکن دکھ رہا تھا اس کی حرکت پر کوئی کچھ زیادہ ہی خفا تھا، آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا۔ جب وہ نگاہ پڑتی غصے سے منہ پھیر لیتی اور اریان بس ہنس کر رہ جاتا کہ آخر اس لڑکی میں اتنا غصہ تھا ہی کیوں؟ ہر بات پہ شعلہ بن جاتی تھی، عقل کو استعمال کیے بنا ہی۔ دوسری طرف جانا اپنے باپ سے بات کر کے بہت روئی تھی، جنہوں نے اسے بتایا کہ کیفے میں چوری ہونے کے باعث یہاں سب لٹ گیا ان کا، جس کی وجہ سے ان کا واپس آنا بھی ازحد مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اس کو ٹکٹ کے پیسے بھیجیں گے۔ وہ لب بھیج گئی، اس کا باپ کس مشکل میں پھنسا تنہا کھڑا تھا اور مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا پریشان نہ ہو، میرے پاس پیسے ہیں، میں خود آ جاؤں گی، اس نے کہا تو کوئی پیچھے کھڑا یہ سکون سے سن رہا تھا۔ اشوک کو دروازے میں دیکھ کر ادا باہر نکل گئے، جبکہ مائی بھی جھجکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور وہ اپنی بات میں اتنا مگن تھی کہ اسے کسی بات کی پرواہ یا ہوش نہیں تھی۔ پلیز بابا آپ روئے مت، اس کا کلیجہ منہ کو آیا باپ کو روتا دیکھ۔ کیفے دوبارہ سیٹ ہو جائے گا، وہ تسلی دینے لگی تھی، جبکہ وہ اپنی بربادی پر کافی ہرٹ تھے۔ جانا کی سسکیاں سی بند گئی تھیں، وہ انہیں تسلیاں دیتی رہی، اور اب تو بے چین وجود میں ایک لمحے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ یہاں رہتی، بس اسے لمحوں میں یہاں سے فرار ہونا تھا۔ جانا تھا اپنے باپ کے پاس، معلوم نہیں کیا کہہ کر انہوں نے فون بند کیا تو وہ بے بسی سے چہرہ جھکاتی رو پڑی، اور تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ پر اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اشور تھا۔ وہ سر اٹھا کے سرخ نظروں اور بھیگے گالوں سے اسے دیکھنے لگا، جس نے اس کی گود میں پاسپورٹ پھینک دیا تھا، اور چیئر کھینچ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانا حیرانگی سے پاسپورٹ کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن اس فنکشن پر کوئی تماشا مت کرنا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو آپ ڈر گئے، اس نے گال صاف کیے۔ اشر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ باپ کا کہنا مانا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، بہت محبت ہے آپ کو اپنے ماں باپ سے، وہ ٹھنڈی سانسیں بھر گئی۔ تمہیں بھی تو ہے، تبھی آنسو بہا رہی ہو، اس نے جتایا، تو وہ چپ ہو گئی۔ اشر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ جانا کو آزادی کا پروانہ مل گیا تھا، اور جس کے لیے وہ جنگ لڑی تھی وہ چیز ہاتھ میں آنے کے بعد بے قدری ہو گئی تھی۔ پلیز میں کسی بھی قسم کا تماشا افورڈ نہیں کر سکتا، فیملی، خاندان اور حلقۂ باب بہت لوگ ہوں گے، وہ اپنی عزت کی حفاظت رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ جانا بے تاثر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے ہاتھ میں موجود پیسوں کی 2 تھیلیاں اس کی جھولی میں نامحسوس انداز میں رکھ دی۔ جانا ہو تو اذان یا اریان کے ساتھ جانا، کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جانا ان پیسوں کو، اس کی لاپرواہی کو اور اس کی باتوں کو سوچتی چند لمحوں کے لیے یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ جب آزادی مل گئی تھی تو وہ خوش کیوں نہیں ہو رہی تھی؟
اب وہ یہاں سے دور چلی جاتی ہمیشہ کے لیے، کبھی پلٹ کر نہ آتی، اور یہ پیسے تو بہت سارے پیسے تھے جو وہ جھولی میں رکھ گیا تھا۔ کیا یہ قیمت تھی آج کے فنکشن میں خاموش رہنے کی؟ وہ سر جھکا گئی اور اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ موبائل اسے ادا نہیں دیا تھا، کس سے لے کر دیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کے پاس یہ موبائل آیا تھا، اور موبائل پر انون نمبر دیکھ کے وہ کال اٹینڈ کر کے آپ ہی بے ساختہ منہ سے نکلا۔ اسے لگا یہ اس کی بہن ہے۔ ادا مسکرا کے پھولوں کی مہک کو خود میں اتار رہی تھی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، رشانے نے اس کو پیار سے دیکھا۔ دل تھوڑا بوجھا بوجھا سا تھا کہ آئس نہیں آیا تھا، اگر آ جاتا تو وہ آج دلہن کے روم میں ہوتی، جبکہ ادا پہلی بار مشکور تھی کہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا تھا، کوئی، اور وہ اس کی جان چھوڑنا تھا۔ ٹھیک ہے ماما، جانا بھابھی کو پارلر میں جانا ہے کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اس نے کہا وہ خود تیار ہو جائے گی، میں نے ڈریسز وغیرہ بھجوا دی ہیں اور وہ اشر کے روم میں، تم جاؤ جلدی سے۔ وہ وقت دیکھتی اجرت میں بولی اوکے، وہ کہہ کے اوپر بھاگ گئی، جبکہ بیرا کو دیکھ کر رشانے ایک دم چونک اٹھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس قدر پیاری لگ رہی ہو تم، اب بیرا کی تعریف کرتی۔ اسے پیار کر کے وہ جلدی سے نور آپی کے گلے لگ گئی۔ اتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ، وہ شکوہ کرنے لگی تو وہ بھی مسکرا دی۔ بس کچھ مصروفیت تھی، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوال کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ مینا کو بھی بلا لیتے، اس کی بات پہ رشانے چپ ہو گئی۔ حیدر بھیا نے بات نہیں کی ان کی، تو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ بولی تو نور پاس بیٹھ گئی، جبکہ عبیرہ اوپر چلی گئی۔ لیکن بڑے پاپا کو برا نہیں لگے گا، وہ بولی تو رشانے نے اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ بھی سمجھ گئے تھے اس وقت کی نزاکت کو، تبھی کچھ نہیں بولے۔ ویسے شیری بھی آ رہا ہے، کہا تو تھا میں نے بھی اور مما بابا نے بھی کہ ولیمے کے روز آئے، مگر فلائٹ آج رات کی تھی۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے یہ، نور خوشی ہوئی، جبکہ رشانے تو بہت خوش تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی پاکستان واپس آ رہا تھا، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن دیکھنے کو تو ملتا۔ جب سے اس نے سب سیٹلمنٹ باہر کی تھی، بہت کم آتا تھا پاکستان۔ دوسری طرف عبیرہ روم میں آئی تو ادا کو دیکھ کر اور بس دل پہ ہاتھ تھام گئی۔ ایسے ہی نہیں، وہ پوری دنیا میں تمہارا نام لیے بنا ہی تمہیں مشہور کر چکا ہے، ہر جگہ، ہر پرچہ ہیڈ لائن کی طرح۔ آخر کون ہے وہ منحوس بد نصیب جس کو منانے کے لیے دعاؤں کا ذمہ وہ دنیا کو دے چکا ہے؟ اب کوئی چاہے نہ چاہے اس یونانی دیوتا کے لیے ہاتھ خود ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہے خدا، اس چڑیل کو ہدایت ہے جو ہمارے اتنے حسین ہیرو کو ریجیکٹ کر کے اس کی آنکھوں کو اداس کر رہی ہے۔ عبیرہ کے لمبے چوڑے تذکرے پر وہ بدمزہ سے ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کیا، جو شانے پر بریڈ بنانے کے لیے آگے کیے تھے۔ اس نے وائٹ لانگ شرٹ جس پر بہت خوبصورت کام تھا اور چوڑی دار پجامہ اور وائٹ ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ شاید ہی محفل میں دلہن کا روپ بھی اتنا ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو دور دور تک آئس اور ادا جیسی جوڑی نہیں ہوگی، لیکن وہ مان کر ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور اپنے حسین سفید پاؤں میں ہیلز پہننے لگی۔ کچھ زیادہ ہی خوش ہوا تم، وہ ماہی کو دیکھ کر ادا کو گھور کر بولی، جبکہ ماہی ابھی واش روم سے شاور لے کے نکلی تھی۔ یہاں سب کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ اس فیملی کی ہی ہو، تبھی وہ بھی اب کمفرٹیبل ہوتی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں دل میں اپنا گھر ماننے لگی تھی، اور اپنائے دینے والوں کو تو سب سے زیادہ اپنا۔ جی ہم خوش ہیں، اور تمہارا موڈ آف مت کرو فضول باتیں کر کے۔ عبیرہ کی تیاری کو تائیدی نظروں سے دیکھتی وہ اس کی تعریف کرنے کو اس کے گال کھینچ گئی۔ میں بچی نہیں ہوں جو تم اس طرح میری تعریف کر رہی ہو، تو ہم بچی تھی جو لمبا چوڑا لیکچر دے کے ہماری تعریف مان دی۔ وہ مسکرائی، اچھا بس رہنے دو،
اتراؤ مت، محبوب کی نظروں نے تمہیں حسین کر دیا، ورنہ تم کہاں کی چڑی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ادا نے گھور کر دیکھا۔ اگر اب فضول بولی ہو تو چل دیں، ہمیں بھابھی کو دیکھنے۔ آج ہم نے نماز میں دعا کی تھی کہ آج کا دن اشر بھائی اور بھابھی کے لیے ہے، کاش ان کے بیچ کے مسائل حل ہو جائیں اور وہ دوبارہ کبھی نہ جھگڑے۔ وہ بولی تو بیرا نے سر ہلایا۔ دعا تو یہی ہے کہ آج سب ٹھیک ہو جائے، وہ گہرا سانس بھر کے۔ بس میں ابھی تیار ہو جاتی ہوں، پھر اکٹھے چل لیں گے۔ ماہی کی بات پر وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے اور ماہی جب 15 منٹ بعد ریڈی ہوئی تو دونوں کی اوہ پر شرما سی گئی۔ یار یہ ہماری ماہی کے لیے منڈا نظر نہیں آیا؟ عبیرہ نے نگاہیں گھماتے کہا۔ ماہی کے چہرے پر کھلتے رنگ ادا بھی محفوظ ہوتے دیکھنے لگی۔ اچھا بس بعد میں ڈھونڈ لینا، ابھی بھابھی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ لڑکیوں کیا ہو گیا؟ باہر مہمان بڑھ رہے ہیں اور آپ سب ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ باہر ہیں جلدی سے۔ رہبر کی پکار پر وہ تینوں باہر نکلی تھیں، جبکہ تیزی سے اندر آتے اذان پر عبیرہ کی نگاہ گئی تو اذان کی نگاہ بھی اس پر اٹھی اور عبیرہ اگلے ہی پل ایسے اس کے پہلو سے گزر گئی جیسے نہ کبھی جان پہچان تھی اور نہ ہی ہو۔ جبکہ اذان بھی آگے اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ اریان تیار ہو چکا تھا۔ وہ بس 2 منٹ میں ہو جاتا کیونکہ دوسری طرف اشر بلیک 3 پیس میں بالکل نیک سے ایک ساتھ تیار تھا، اور وہ آنے والے دوست احباب اور اریان کے جانے والے اور بھی لوگ جنہیں بلایا گیا تھا ان سے مل رہا تھا۔ اریان بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں ہی ساتھ کھڑے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دونوں کی اپنی اپنی شخصیت اور مزاج تھے، ایک نرم خوسا تھا، دوسرا شعلے کی طرح، جبکہ تیسرے کی کلکلاہٹ معلوم نہیں کہاں جا سوئی تھی اور چوتھا کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ تبھی لاکھ کہنے کے باوجود بھائی کے ولیمے میں شامل نہیں تھا۔ وہ فنکشن اپنے زور پر تھا کہ دلہن کو دیکھنے کے لیے تمنا سمے ہو۔ اریان کی نگاہ تو ماہی پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی جو ذرا اسے چھپتی بھی رہی تھی۔ وہ بار بار اسے اپنی نگاہوں میں سما لیتا اور وہ سرخ سی ہوتی، کبھی بیرا کے پیچھے ہو جاتی، کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اور کبھی کچھ۔ لیکن دونوں ہی واقف نہیں تھے کہ اس محفل میں آج کوئی تھا جو ان دونوں پر نگاہ رکھ چکا تھا، اور ایک گوہر کا آدمی تھا جو شک کی بنیاد پر یہاں آیا تھا ملازم بن کر کیٹرنگ کا کام کرنے، اور اس نے دیکھ لیا مائی بیرسٹر اریان کے گھر پر ہے۔ جبکہ دوسری طرف عبیرہ اور اذان دونوں ہی نہ ایک دوسرے سے بات کی تھی اور نہ ہی شاید نگاہوں کا تصادم۔ وقت چپ تھا۔ عبیرہ معلوم نہیں کیوں فکر مند تھی اس کی خاموشی سے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات مار چکی تھی انگوٹھی واپس کر کے، پھر بھی خاموشی کا لبادہ اورے پھر رہا تھا اور کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی وہ کیا سوچ رکھتا ہے، اور وہ خود میں بھی الجھ رہی تھی کہ جب علیحدگی اختیار کر لی تھی تو فکر اس کی ہی کیوں ہو رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی عبیرہ کو یوں چبھ رہی تھی، وہ اپنے الجھن میں تھی، اور اگر کوئی خوش تھا تو آج وہ ادا دریافت تھی جو مطمئن سی تتلی کی طرح چہکتی، کبھی بھی یہاں تو کبھی وہاں پھر رہی تھی۔ کبھی وہاں محفل میں کون نہیں تھا جس نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی تعریف نہ کی، یا پھر اسے یہ نہ جانا چاہو کہ وہ کنواری ہے یا منگنی شدہ، اور پورے حق سے وہ سب کو کنواری بتاتی پھر رہی تھی۔ جاؤ جانا کو لے آؤ، عشانے نے ان لڑکیوں کو کہا تو وہ تینوں سر ہلا کے کچھ کزنز کے ساتھ جانا کے روم میں آ گئی۔ دروازہ کھلا تو اسے کمرے میں نہ پا کر ادا دروازہ تھام کر خوف کے سبب، جبکہ عبیرہ نے اسے پورے کمرے اور واش روم میں تلاشا۔ اس کا لباس بیڈ پہ پڑا تھا، اس کی جویلری ویسی ہی پڑی تھی۔ عبیرہ نے ادا کی جانب دیکھا جبکہ ادا کی آنکھیں بھر گئی۔ نہیں، پھر سے وہی سب۔ وہ کام سے اٹھی۔ عبیرہ کا اپنا حال بھی برا ہو گیا تھا، جبکہ ماں یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ نگاہ اس پیپر پہ گئی جو وہاں سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اشر، میں جا رہی ہوں آپ سے دور، آپ کے گھر والوں سے دور۔ آپ کے دیے ہوئے زخم میرے وجود میں اب بھی رس رہے ہیں، اور میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ یہ خوشیاں نہیں منانا چاہتی۔ مجھے امید ہے ہماری ملاقات اب کبھی نہیں ہوگی۔ اگر مجھے دکھ ہے تو میرے بچوں کا ہے جن کے قاتل صرف آپ ہیں۔ نوٹ پر صاف صاف درج تھا کہ ماہم کی طرح جانا بھی عین اس کی عزت کو جوتیوں تلے روند کر فرار ہو گئی تھی۔ ادا وہیں بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ بات ہم نہیں بتا سکتی،
نیچے ابیرہ پلیز، وہ رو پڑی، جبکہ ابیرہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماہم نے بھی یوں ہی کیا تھا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، جبکہ مائی افسردگی سے دیکھنے لگی۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سوچنے لگی، اور تبھی ان کے دروازے پر اذان آ گیا۔ ادا، گڑیا بھابھی کو لے آؤ، وہ بولا، اور ان تینوں کو دیکھ کر ایک دم بھگ سے اڑا کہ یہ سب تو پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ لمحوں میں بات کی تہہ تک پہنچا، کیونکہ جانا کا ڈریس ابھی تک بیڈ پہ پڑا تھا۔ اذان وہیں تھم گیا۔ باہر ایک دنیا جمع تھی، ایک بار پھر سے وہ سب اشر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور اذان پلٹ گیا۔ ابیرہ نے دیکھا اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی ہوں، وہ پہلی بار، اس کی مٹھیاں بھی۔ ابیرہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ وہ پلٹا اور وہ تینوں بھی اس کے پیچھے دبکی، اور اذان نے سیدھا جا کر حیدر کے کان میں بتا دیا، جس کے ہاتھ سے ایک دم سافٹ ڈرنک کا گلاس چھوٹا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ بات گھر کے ہر فرد میں پھیل گئی، جبکہ اشر ابھی ناواقف تھا۔ اریان سرخ چہرے سے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو مسکرا رہا تھا، اور ابھی کوئی اس تک پہنچتا کہ اچانک آئس کی فنکشن میں آمد سے ہلچل مچ گئی۔ وہ آ گیا تھا، تھک سے دل جیسے ڈوب گیا۔ ادا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ لوگوں کا ہجوم دلہن کے انتظار کو بھول کر اس کے پیچھے چل گیا تھا۔ حالانکہ یہاں بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن وہ چڑ گئی تھی جب ان بڑے بڑے وکیلوں، بیرسٹرز، ڈاکٹرز کو اس کی جانب بس ایک سیلفی کے لیے بڑھتا ہوا دیکھا۔ لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، اور دلہن کی آمد کی منتظر لوگ سب بھلائے آئس میں مصروف ہوئے، جس کے سیکیورٹی گارڈز لوگوں کو ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے ٹوک دیا، اور سب کے ساتھ تصویریں بنوا کر وہ اشر کی جانب بائیں پھیلا کے بڑھا، اور آئس نے دونوں بازوں میں جسے بھائی کو بھرا تھا، وہیں اشر نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر آج تم نہ آتے تو مجھے یہ دکھ ساری زندگی رہتا۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے آنا ہی تھا، اور ویسے بھی آئس حیدر بن بادل برسات کے جیسا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب کیا کرنے والا ہے۔ ایمی، مجھے خود اپنے موڈ سوئنگ سے چڑ ہے۔ اینی ویز ایکسکیوز می، اس نے کیمرہ مین کو پکارا۔ ہم بھائیوں کی سنیپس لے ذرا۔ آئس کی بات پر کیمرہ مین بولا، اور اذان اور ریان پھیکا سا ہنستے پہلو میں جا کھڑے ہوئے۔ تو وہ چاروں چاند کی طرح چمک دمک رکھتے تھے، ایک دوسرے کے اشارے پہ بازو پھیلائے ایک دوسرے کا سہارا بنے کھڑے تھے، لیکن دو کے چہرے پر فکر مندی تھی، پریشانی تھی۔ ایک ہر بات سے ابھی انجان تھا، اور آئس کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ اشر کی نگاہ آئل پر گئی جو سیاہ کرتا شلوار میں تھا۔ بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی، اور آگے بڑھ کے اس نے اپنی ماں سے ملا کر اپنے بھائی کو تھام کر اسے بھی قبول کیا۔ تو اذان اور ریان کو بھی اس مشکل سچویشن میں ہنسی آ گئی، اور ان چاروں کے پاس آنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید اسے بھی وہ چاروں پسند نہیں تھے۔ آئس نے تو منہ ہی بنا لیا، جبکہ پھر بھی ان پانچوں کی تصویریں کھینچی، اور لوگ ایسے اشتیاق سے آئس کو دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ کھانا سب کھا چکے تھے۔ دلہن کا انتظار ہو گیا کہ ایک عورت بولی، اور چمگوئیاں پھینکی۔ وقتی طور پہ جو بات آئس کے آنے سے تھم گئی تھی، اب دوبارہ سر اٹھا چکی تھی، اور اشر نے مڑ کر دیکھا، واقعی جانا نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ہلکی سی سفید پھولوں میں سجی اسٹیج پہ آئس نے گلاس کی ٹک ٹک سے سب کو اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ ہائی گائز، واٹس ایپ؟ آپ یقیناً سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ آج یہاں سوائے کسی ایک کے وہ اسی گلاس سے گھونٹ بھر تھا محفل میں چمکتے اس ہیرو کو دیکھنے لگی، جو اس کی چمک سے خائف رکھتا تھا۔ سب ایک دم مسکرائے۔ حیدر بالکل چپ تھا۔ اینی ویز، میں جانتا ہوں آپ سب دلہن کا ویٹ کر رہے ہیں، اس نے سکون سے کہا۔ حیدر، اریان اذان دم سے ہٹ گئے۔ اگر یہ ہوا آج نکل جاتی کہ دلہن پھر بھاگی، اشر غصے میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیتا، لیکن ہم آپ لوگوں کو دلہن نہیں دکھانے والے، صاف ٹکا سا جواب دیا۔ آئس کے آگے سب کی رات ایسے ٹپک رہی تھی کہ وہ ان سب کو دفع ہونے کے لیے بھی کہتا تو وہ اس کی بات مان جاتے۔ وہاں کھڑے ہر فیملی ممبر نے حیرانگی سے آئس کو دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا؟ ایک انکل بولے تو وہ مسکرا دیا۔
بیکاز شی از پریگننٹ ناؤ اینڈ شی فیلس ناٹ گڈ ویل. سو ایک دم اٹھنے والی چمک ہوئی اور اشر کے چہرے کے بدلتے تاثرات بہت کچھ جتا گئے تھے. وہ مسکرا دیا. آئی تھنک آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اذان سمجھ گیا تھا. وہ جانتا ہے کہ جانا اندر نہیں. کیسے کیوں یہ فی الحال نہیں جانتا تھا. ہلکے پھلکے انداز میں وہ بھی بولا. آف کورس یہاں ہر دوسری عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے. اٹس کامن. کیوں گائز. وہ مردوں کو دیکھتا بولا تو ایک دم کہکا سا اٹھا جس میں اس کی پرسوز سی مسکراہٹ شامل تھی. آپ شادی کا ارادہ کب رکھتے ہیں. ایک انکل کو شاید بس اس میں دلچسپی تھی. سوال کیا. میری شادی پر بھی میں اپنی دلہن نہیں دکھاؤں گا. وہ ذرا منہ بنا کر بولا. او میں آواز ابھری. کیوں میرا موڈ نہیں اپنی دلہن کو سب سے شیئر کرنے کا. وہ آنکھ دبا کر بولتا. سب کو ہنسی پہ مجبور کر کیا. اتنے مشہور ایکٹر ماڈل ہونے کے بعد اتنے بیکورڈ. ایک لڑکا ذرا حیران ہوا. اسے محبت کہتے ہیں جو عشق کی شکل اختیار کر لے تو زمانے کی پرواہ نہیں رہتی. وہ سکون سے اسے لاجواب کر گیا. تو وہ لڑکا ہنس دیا اور لوگوں نے اسے اتنے عام انداز میں بتا دیا کہ دلہن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور دلہن کو دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں. وہ خود بھی کبھی نہیں دکھائے گا. اس کی فیملی یوں سانس رو کے کھڑی تھی جسے ہلکی سی بھی بھنک اس کی عزت کو پھر سے نیلام کر دے گی. وہ پھر سے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے لگا. منیب کو 1.5 گھنٹہ پہلے کا منظر یاد آیا. سر وہ بھابھی ہے نا. منیب نے جانا کی طرف اشارہ کیا. تو اس نے نگاہ موڑی اور حیرانگی سے جانا کو تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھا. میں روکتا ہوں. آج تو ولیمہ ہے. منیب حق تک رہ گیا اور ایسا بھی مرتا کہ وہ اپنی ٹکٹ چیک کراتے جہاز کی جانب نکل گئی تھی اور اس کے بھاگ کر وہاں پہنچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ سب بہت جلدی ہوا تھا. کر چلو سوار تیوروں میں اس نے کہا اور گاڑی پہلی بار خود ڈرائیو کی تھی. اس کے وجود میں اشر کا اپنے بھائی کا سوچ کر جو آگ سے لگی تھی وہ کیسے بھگتی. وہ ہوا پر سوار ہو کر مرتضیٰ ہاؤس پہنچا اور اس کے آنے سے سارا ماحول بدل گیا. اس نے حیدر کا پریشان چہرہ دیکھا اور بس اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہوتا خود ہی چلا گیا. منیب چاہتا تھا وہ اپنی طبیعت کے برخلاف لوگوں کے ذہنوں سے جانا کے خیال کو نکالنے کو اتنا سوشل ہو رہا ہے ورنہ نہایت اکڑ اور بدتمیز تھا کہ کسی کے ساتھ وہ تصویر لے لیتا. اور پھر لوگ جانے لگے بنا کوئی بات کیے بنا جانا کا سوال کیے. یہاں تک کہ کسی اپنے اور بہت قریب نے بھی جانا کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا. البتہ حیدر سے مل کر تعریفیں کر کے وہ لوگ نکل رہے تھے جبکہ اشر گھر کے اندر جا چکا تھا. وہ دروازہ توڑتا وہ اندر آیا تھا. بس دروازہ ٹوٹ کے گرا نہیں ورنہ جتنی طاقت سے دروازہ دھکیلا تھا وہ ٹوٹ ہی جاتا. وہاں سب کچھ ویسے ہی پڑا. دیکھ کر وہ ہنس پڑا. چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ ہنس دیا اور اس کے بیڈ پر پڑا وہ پیپر اٹھا لیا جس کی تحریر پڑھ کے وہ سر ہلا گیا. بھائی. آئس کی آواز پر بول پڑا. آؤ یار میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. اوٹ پٹانگ کیوں بک رہا ہے. تم بتا دیتے کہ ایک بار پھر اشر حیدر کی بیوی سے چھوڑ کر بھاگ گئی. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہ پیپر پھینکتا ہلکے پھلکے انداز میں. اذان اور ریان بھی کمرے میں آ گئے. وہ تینوں اشر کو دیکھنے لگے جبکہ اور کسی میں ہمت نہیں تھی. وہ بے چینی سے پہنچ رہا تھا. بیڈ پہ بیٹھ گیا. آئس کے جبڑے تن گئے تھے اور شاید یہ فطری تھا. اس نے اپنے بھائی سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں تھا اور اس وقت بے عزتی کے احساس سے جو اس کی حالت ہو چکی تھی وہ ان تینوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ اٹھا اور اسے پہلے پھر کہیں چھپ جاتا کہ آئس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا جبکہ اذان اور یہاں نے بھی سانس کھینچ کیا تھا. خود میں تکلیف ہو رہی تھی کافی. اس نے کہا تھا وہ بس فنکشن میں تماشا نہ کرے لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اشر حیدر اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا. وہ سب ڈیزرو کرتی تھی جو اس نے اس کے ساتھ کیا اور تھی نہ پھر وہ اسی کی بہن. لیکن جانتا کوئی نہیں تھا کہ ہوا کیا تھا.